بچوں کی تربیت کے اندر ایک ان کی نیڈ اور ایک ضرورت ہے انٹلیکچول نیڈ، یعنی ان کی ذہنی نشو و نما کرنا. یہ بھی تو والدین کے ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے. اس میں آج سب سے بڑی رکاوٹ ذہنی نشو و نما میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا اسکرین کا استعمال ہے. یعنی یہ جب سے موبائل آئے اور اس کا کثرت استعمال ہوا، جب سے لیپ ٹاپ سامنے آیا، جب سے بچوں کو کارٹون لگا کر اور LEDs وہ دے دی گئیں اور بچوں کو ادھر بٹھا دیا گیا کہ بچہ اگر شور کر رہا ہے تو اس کا بھی حل ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کارٹون لگا کر بٹھا دیا جائے، اور وہ گھنٹوں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ بچہ بھی مختلف چیزیں دیکھ دیکھ کر ایسا عادی ہو گیا کہ جیسے اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے ویسے ہی خاموش بھی ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے آگے بات بڑھی تو لیپ ٹاپ آ گئے کہ لیپ ٹاپ کے اندر آپ نیٹ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے تھے. اب بچہ گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی مشغول ہے، کارٹونز اور مختلف اینیمیشنز اس میں دیکھ رہا ہے اور بہت ساری موویز اس کے اندر دیکھ رہا ہے، اور اتنا اس کا دل لگ گیا اس کے ساتھ کہ وہ اپنی ماں کو بھی بھول گیا، باپ کو بھی بھول گیا، ارد گرد کے ماحول کو بھی بھول گیا، اور اب وہ تنگ کرنا بھی چھوڑ گیا. اور شاید والدہ اور والد بھی یہی چاہتے تھے ہمیں تنگ نہ کرے، اس لیے اس کو لیپ ٹاپ کے سامنے جا کر بٹھا دیا جاتا ہے. اب تو نئی جنریشن کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز موبائل آ گیا ہے کہ ماں کا موبائل، باپ کا موبائل، جہاں پر بچہ شور کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ماں نے کھانا پکانا ہے، ماں نے کپڑے دھونے ہیں، ماں نے کوئی اور کام کرنا ہے، بچہ تنگ کر رہا ہے، تو پہلے اس کے ہاتھ میں کھلونا دیا جاتا تھا. اس کو کوئی غبارہ، کوئی بیلون، کوئی جھنجھنا، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی اس کو گاڑی، کوئی لڑکی ہوتی تھی تو گڑیا، یہ چیزیں دی جاتی تھیں. اور آج ان ساری چیزوں کو پیچھے ہٹا کر اس کو موبائل میں کوئی چیز لگا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ 6-7 ماہ کا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ جس کو صرف ابھی بیٹھنا آتا ہے، اسے کرالنگ کرنی بھی نہیں آتی، چلنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی موبائل کو لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی موبائل کی سکرین سے متاثر ہوتا ہے. وہ اپنے ماں اور باپ کو بھی پچھلے 6-7 ماہ جب سے وہ پیدا ہوا یہی دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جب سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی موبائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی سکرین ہوتی ہے. اور جب وہ اپنی والدہ کو دیکھتا ہے کہ والدہ جو ہیں ان کے سامنے بھی ہر ٹائم میں سکرین کھلی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ والدہ اس بچے کے ساتھ ہیں، اس کو فیڈر پلا رہی ہیں، اس کو کوئی چیز کھلا پلا رہی ہیں، تب بھی دھیان توجہ اس بچے کی طرف نہیں ہے بلکہ اس موبائل کی طرف ہی ہے. تو اس کو بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا خاص چیز ہے یہ جو کہ ان کے پاس، میرے والد اور والدہ کے پاس موجود ہے اور میرے پاس موجود نہیں ہے. وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس میں سے کچھ جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اگر میوزک لگایا ہوا ہے تو میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کی طرف بچہ متوجہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے کوئی ٹی وی ڈراما یا کوئی سیریل یا کوئی مووی لگائی ہوئی ہے یا کوئی کارٹونز لگائے ہوئے ہیں، اس کی آواز اور اس کی چمک اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. لہذا آج 6-7 ماہ کا وہ بچہ جو کہ صرف بیٹھنے کے قابل ہے، وہ بھی سکرین کا جو وہ نشہ کرنا شروع ہو چکا ہے، ایڈکٹ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ پھر ایسا بڑھتا ہے کہ اگر 5-7 سال کے بچے کو آج کل کے آپ دیکھیں تو ایک محفل لگی ہوئی ہے بھری، سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی، والد والدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ دنیا وما فیہا سے غافل ہو کر صرف اور صرف اس موبائل کے اندر ہے، اور اتنی بری طرح اس کے اندر گھسا ہوا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. بلکہ اتنی آگے حالت بڑھ گئی کہ آپ کو جب 2 گھنٹے لگاتار آپ نے دیکھا کہ بچہ موبائل کے ساتھ چپکا بیٹھا ہے، آپ نے جب اس سے لینے کی کوشش کی تو اس وقت میں وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے کہ مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے. اس طرز عمل پر ہمیں آج سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچپن سے ہی بچہ سکرین کا اتنا عادی ہو گیا، موبائل کا اور لیپ ٹاپس کا اور اس طرح کے LEDs کا، تو وہ تو ایک نئے جہان میں چلا گیا.
وہ آپ سے تو کٹ جائے گا، اور یہی چیز اس کی ذہنی نشو و نما کو روک دے گی، بلکہ اس کی ذہنی نشو و نما جو وہ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ بچے جھگڑالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، عدم برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کارٹون میں جو دیکھ رہا ہے وہ یہی دکھایا جا رہا ہے، وہ سازشی ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے اس کے اندر ایک کریکٹر ایسا ڈالا گیا ہے جو کہ سب کا نقصان چاہتا ہے اور برا چاہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اس کے اندر ہم نے ذہنی ضرورت کا اور انٹلیکچول نیڈ کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی اس نشو نما میں رکاوٹ یہ سکرین ہے، لہذا سکرین کو اپنے بچوں سے جتنا دور کر سکتے ہیں اتنا دور کر دیں، اور بچوں سے تب ہوگی دور یہ سکرین جب والد اور والدہ اور دیگر اس کے بڑے بہن بھائی اپنے آپ سے سکرین کو دور کر دیں گے۔ وہ آپ کے عمل سے سیکھے گا، وہ آپ کے حکم کو نہیں مانے گا، بلکہ دیکھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ لانا شروع کر دیں، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر بھی بہترین اور مثبت بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور بچوں کی ذہنی نشو و نما بہترین اور مثبت انداز سے ہونا شروع ہو جائے گی۔